ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش کے مقصد کو واضح کرتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس وجہ سے، اس سبب کی بنا پر میں نے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ پھر ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ جو عبادات ہمارے اوپر لاگو کی ہیں، ان عبادات کے مقصد کو واضح کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پھر ان تمام عبادات کا جو مقصد ہے، یہ جو عبادات اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہیں، کیا سبب تھا یا کیا وجہ تھی، اس سبب کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ لعلکم تتقون، یہ عبادات میں نے تم پر اس لیے فرض کی ہیں تاکہ تمہارے دل کے اندر میرا خوف بیٹھ جائے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے دل کے اندر میرا کتنا ڈر یا میرا کتنا خوف ہے، اس لیے یہ میں نے تمام عبادات تم پر فرض کی ہیں۔ تو ہماری پیدائش کا جو مقصد تھا وہ عبادات تھیں، پھر ان عبادات کا جو مقصد تھا وہ تقویٰ ہے۔ تو آپ خود اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقویٰ کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اتنی بڑی اہمیت کہ اللہ رب العالمین نے اس الفاظ کو اپنی مقدس کتاب کے اندر
تقریباً 272 بار ذکر کیا ہے، حتیٰ کہ ایک موقع پر اپنے پیارے پیغمبر کو بھی کہہ دیا، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین، اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کیجئے اور کافروں کی خواہشات کی پیروی مت کیجئے۔ تو حتیٰ کہ اپنے پیغمبر کو بھی تقوی کی تلقین کی۔ قرآن میں بارہا مقام پر ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کی ترغیب و ترہیب دی ہے کہ اے ایمان والو اپنے دل میں میرا خوف بٹھا لو، اپنے دل کے اندر میری خشیت کو پیدا کر لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حتیٰ کہ ایک موقع پر نبی علیہ السلام سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا ابا ذر اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، اے ابو ذر جہاں کہیں بھی ہوں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا۔ ہاں انسان ہونے کے ناطے تم سے جب غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، تو اس غلطی کے بعد، اس خطا کے ہونے کے بعد فوراً کوئی نیکی کر لیا کر، اللہ تعالیٰ اس نیکی کی برکت سے تیرے وہ پچھلی غلطی کو معاف کر دے گا۔ بظاہر تو یہ نصیحت نبی علیہ السلام کی اپنے پیارے صحابی سیدنا ابو ذر غفاری کے لیے ہے، حقیقتاً یہ نصیحت ہمارے لیے بھی ہے، آپ کی پوری امت کے لیے یہ نصیحت ہے کہ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھے۔ کوئی کام کرنے لگے پہلے سوچیں کہ میرے رب نے اس کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا، کہیں ایسا تو نہیں اگر میں یہ کام کر لوں میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے، میرے رب کی ناراضگی واجب ہوتی ہو، کہیں ایسا تو نہیں۔ یہ جب بندہ یہ سب سوچتا ہے تو تقوی جیسی عظیم نعمت اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ جب بھی کوئی کام کرنے لگتا ہے سب سے پہلے یہ سوچ آتی ہے کہیں ایسا تو نہیں اگر میں یہ کام کر لوں، اگر میں یہ کام کر لوں غلط کام ہوا میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میں اپنے رب کے سامنے جب کل پیش ہوں گا میں کیا جواب دوں گا۔ جب بھی کسی بندے کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے تو یہ تقوی جیسی عظیم نعمت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ آپ سیرت اٹھا کر دیکھیے کس طرح صحابہ کرام کے واقعات ہیں۔ جنت کی بشارت مل گئی، کئی موقعوں پر مل گئی، لیکن پھر بھی اللہ کا خوف ان کے دل میں۔ علامہ ابن اسیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکامل کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے، اس کے راوی سیدنا اسلم ہیں، یہ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ حتیٰ کہ امیر عمر نے ان کو آزاد کر دیا تھا، لیکن یہ کہا کرتے تھے جو مزہ امیر عمر کی غلامی میں آتا ہے وہ آزادی کے اندر نہیں آتا۔ فرماتے ہیں کہ رات کا وقت ہے، میں اور امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی گلیوں میں گشت لگ کر رہے تھے۔ ہم مدینہ کے آخری کنارے پر پہنچ گئے۔ امیر عمر ایک بلند مقام پر چڑھے اور مدینہ کے اطراف کے درمیان اپنی نظریں دوڑائی، دیکھا کہ ایک جگہ روشنی نظر آ رہی تھی۔ امیر عمر اسلم سے کہتے ہیں کل تک تو یہاں کوئی روشنی نہیں تھی، آج یہ روشنی کہاں سے آ گئی؟
چلو چل کر دیکھتے ہیں کیا ماجرا ہے۔ سیدنا اسلم کہتے ہیں کہ ہم چل پڑے۔ یہ روشنی سرار مقام کی طرف سے آ رہی تھی۔ مدینہ اور سرار مقام کے درمیان تقریباً 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ رات کا وقت ہے، سخت سردی کا موسم ہے۔ امیر عمر اپنے غلام کے ساتھ سرار مقام کی طرف چل پڑے۔ جب وہاں پہنچے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے، خالی میدان، سخت سردی کا موسم، ایک خیمہ لگا ہوا ہے۔ خیمے کے اندر داخل ہوئے، سلام کیا۔ سامنے ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، وقدر منصوبۃ علی نار، اور اس کے ساتھ ہی پتھروں کا ایک چولہا بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر دیگچی رکھی ہوئی ہے۔ وصبیانها یتساقون، اور اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے زار و قطار سے رو رہے ہیں۔ وہ عورت اپنے بچوں کو دلاسا دے کر سلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ امیر عمر نے سلام کیا، اس عورت نے سلام کا جواب دیا، حال حوال پوچھے۔ عورت نے بتایا میں فلاں جگہ سے آئی ہوں، امیر عمر کے پاس جا رہی ہوں، رات ہو چکی ہے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ مدینہ قریب ہے، تو میں یہیں اپنا خیمہ لگا کر بیٹھ گئی، جب صبح ہوگی تو میں چل پڑوں گی۔ پھر اچانک اس عورت نے ایک جملہ کہا، واللہ بیننا و بین عمر، اے شخص میں نے اپنے درمیان اور عمر کے درمیان اللہ کو گواہ بنا کے رکھا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا مسائل ہیں، ہمارے کیا معاملات ہیں، اور عمر کی ہماری طرف کوئی توجہ نہیں۔ میں نے اپنے اور عمر کے درمیان اللہ کو گواہ بنا کے رکھا ہوا ہے، کل قیامت کے دن دربار لگے گا، میں یہ ساری شکایات اللہ کے سامنے رکھوں گی۔ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ آپ عمر کے پاس گئی تھی، کہ آپ نے عمر کو اپنے مسائل بتائے تھے؟ اس عورت نے کہا میں عمر کے پاس نہیں گئی، میں نے اپنے مسائل اس کو نہیں بتائے۔ امیر عمر نے کہا پھر عمر کو کیسے پتا کہ تمہارے ساتھ یہ مسائل ہیں؟ اس عورت نے کیا خوب جملہ کہا یتولی امرنا ویغفر عنا، اے شخص یتولی امرنا ویغفر عنا، حکمران بننے کو تو بن گیا، ہماری حکمرانی لینے کو تو لے لی، ہمارا سردار بننے کو تو بن گیا، ویغفر عنا، اور ہمارے معاملات سے غافل ہے اور ہمارے مسائل کے ساتھ نا واقف ہے۔ حق تو یہی بنتا تھا کہ عمر میرے دروازے پر آتے، دستک دیتے، میں پوچھتی کون، جواب ملتا وقت حکمران، میں اپنے مسائل بتاتی، معاملات بتاتی، عمر میرے مسائل معاملات حل کرتا۔ لیکن اب میں مجبور ہو چکی ہوں، اب میں مجبور ہو کر عمر کے پاس جا رہی ہوں۔ امیر عمر اس عورت کی یہ گفتگو سنی، سیدنا اسلم کہتے ہیں اس عورت کے ساتھ اور کوئی گفتگو نہیں کی، واپس چل پڑے، خیمے کے باہر نکلے، مدینہ کی طرف رخ کیا۔ سیدنا اسلم کہتے ہیں امیر عمر نے دوڑ لگا دی، مدینہ میں آئے، بیت المال میں گئے، ضروریات کی جتنا سامان آتا تھا ایک گٹھڑی بنائی، اس کے اندر رکھا۔ جب سامان رکھ لیا اپنے غلام اسلم سے کہا اے اسلم احملہ علیہ، اس گٹھڑی کو اٹھاؤ میرے کندھوں پہ لاٹ دو۔ اسلم کہتے ہیں انت تحمل،
کہ آپ اٹھائیں گے، لائیے میں اپنے کندھے پر اٹھاتا ہوں، آپ تو امیر المؤمنین ہیں، وقت کے حکمران ہیں، آپ گٹھڑی اٹھائیں گے، آپ میرے کندھے پر رکھیے، میں لے کے چلتا ہوں۔ امیر عمر نے کیا خوب جملہ کہا اے اسلم انت تحمل وزری یوم القیامہ، اے اسلم آج میرا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھانے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ انت تحمل وزری یوم القیامہ، کہ کل قیامت کے دن بھی جب اللہ کا دربار لگا ہوا ہوگا، کیا تو میرا بوجھ بھی اپنے کندھوں پر اٹھائے گا؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، جس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کیا کل اس دن میرا بوجھ بھی تو اپنے کندھوں پر اٹھائے گا جس طرح آج میرا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ دیکھیں خوف، دیکھیں تقویٰ، دیکھیں ان کی یہ سوچ تھی کہ اگر میں نے اپنی رعایا کی خبر گیری نہ کی تو کل اللہ کے دربار میں مجھ سے یہ جواب طلب کیا جائے گا کہ میں وقت کا حکمران تھا، یہ میری رعایا تھی، میری رعایا کے ساتھ فلاں فلاں مسائل تھے اور میں نے کوئی خبر گیری نہ کی، میں نے ان کے مسائل کو حل تک نہیں کیا۔ اے اسلم یہ تو میرا بوجھ ہے، آج دنیا کے اندر میرا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہے، کہ کل قیامت کے دن بھی میرے بوجھ کو اٹھائے گا؟ یہ خوف ہے۔ کیوں؟ پتہ تھا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ میں نے تمہیں یہ فلاں ذمہ داری دی تھی، تم نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ کیا تم لوگوں نے اس ذمہ داری کو نبھایا یا نہیں نبھایا؟ آج ہم میں سے کسی نہ کسی کوئی شخص کسی نہ کسی چیز کا ذمہ دار ہے، کوئی اپنے گھر بار کا ذمہ دار ہے، کوئی اپنی بہن بھائیوں کا ذمہ دار ہے، کوئی اپنے ماں باپ کا ذمہ دار ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن آج ہم اپنی ذمہ داری سے منہ موڑ چکے ہیں۔ یاد رکھیے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ قربان جیسے عمر پر گٹھڑی اپنے کندھے پر اٹھائی، دوبارہ سرار مقام کی طرف چل پڑے۔ اندازہ لگائیں 5 کلومیٹر کا سفر ہے، رات کا وقت، سخت سردی کا موسم، پہلے 5 کلومیٹر چل کر گئے، دوبارہ واپس ہے، اب گٹھڑی اٹھا کر دوبارہ جا رہے ہیں۔ اس عورت کے پاس پہنچے، کہا ایک کام میرا اور ایک کام تمہارا، کام آپس میں بانٹ لیا۔ کہا آگ میں جلاؤں گا، باقی کام آپ کریں۔ اس عورت نے آٹا گوندا، باقی سامان تیار کیا۔ امیر عمر آگ جلا رہے ہیں، کیسا وہ لمحہ ہوگا تصور کر کے دیکھیں۔ وقت کا حکمران ہے، 22 لاکھ مربع میل کا مالک ہے، لیکن پھر بھی آگ جلا رہا ہے۔ تھوڑا تصور کر کے دیکھیں، جب وہ آگ جلانے کے لیے آگ والے آلے کی طرف پھونک مارتے ہوں گے، کیا وہ دھواں امیر عمر کے منہ میں نہیں آتا ہوگا؟ امیر عمر کی ناک میں نہیں جاتا ہوگا؟ کیا وہ راکھ امیر عمر کے منہ پر نہیں جاتی ہوگی؟ لیکن پھر بھی آگ جلا رہے ہیں۔ کھانا تیار ہو گیا، بچوں کو کھانا کھلایا، بچے خوش ہونے لگے، ان کو نیند آ گئی۔ امیر عمر واپس چل پڑے۔ جب وہاں سے چلے، اس عورت نے ایک جملہ کہا فجزاک اللہ خیرا کنت بہذا الامر اولا من امیر المؤمنین۔ اے شخص، میں نہیں جانتی کہ تو کہاں سے آیا، تو اللہ کا فرشتہ ہے یا جن، مجھے تیرے بارے میں کوئی پتہ نہیں، لیکن میری دل کی بات سن لے۔ فجزاک اللہ خیرا کنت بہذا الخیر، اللہ تجھے اس بھلائی پر بہتر بدلہ عطا کرے۔ کنت بہذا الامر اولا من امیر المؤمنین۔ ہاں ایک اور بات سن لے، امیر عمر سے بہتر یہی تھا تو آج ہمارا حکمران ہوتا،
یہ عہدہ تجھے اچھا لگتا ہے، یہ منصب تجھے اچھا لگتا ہے، امیر عمر سے بہتر یہی تھا کہ تو ہمارا حکمران ہوتا۔ امیر عمر اس عورت کی یہ بات سن کر مسکرا پڑے اور کہا چلو ٹھیک ہے، جب تم کل امیر عمر کی دربار میں جاؤ گی تو یہ جملہ امیر عمر کے سامنے کہہ دینا۔ وہاں سے مسکرا پڑ چل پڑے، اپنے بارے کچھ نہ بتایا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں۔ تو دیکھیں کتنا خوف، وہ مسلمانوں کا حکمران، لیکن عاجزی اور خوف دیکھیں۔ اور آج ہمارا رویہ یہ ہے، ہمیں کسی علاقے کا ناظم بنا دیا جائے یا کوئی چھوٹا موٹا عہدہ مل جائے، ہماری چال چلن، ہماری گفتگو کا انداز بدل جاتا ہے، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں رہتی۔ ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ منصب میرے لیے بنا ہے اور ہمیشہ یہ منصب میرے ساتھ رہے گا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ حالانکہ امیر عمر کو جنت کی بشارت مل چکی، کئی بار ملی، لیکن پھر بھی اللہ کا خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلے یا کوئی میں ایسا عمل نہ کر بیٹھوں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو اور یہ سبب بنے میرے جہنم میں جانے کا۔ اس لیے امیر عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر آسمان سے آواز آئے کہ اس زمین کی پشت پر جتنی خلقت ہے سارے کے سارے جنت میں جائیں گے سوائے ایک شخص کے، امیر عمر فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ شخص میں نہ ہوں، میں عمر نہ ہوں جس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا۔ پھر فرماتے ہیں آسمان سے دوبارہ آواز لگائی جائے، اس زمین کی پشت پر جتنی خلقت ہے ساری کی ساری اللہ جہنم میں ڈالے گا سوائے ایک شخص کے۔ امیر عمر کہتے ہیں مجھے اپنے اللہ پر امید ہے، مجھے اچھی امید ہے کہ وہ شخص میں عمر ہوں گا جسے اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ تو دونوں طرف اللہ سے امید بھی رکھیں، اچھائی کی امید رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی رہیں۔ اس لیے امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے من علامت السعادت، خوش نصیبی کی علامت یہ ہے، کسی شخص کے لیے خوش بخت ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں یہ خوف بھی ہو کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو قبول نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری بھی کرے، اس کے اوامر پر عمل بھی کرے، اور ساتھ ساتھ یہ خوف بھی اس کے دل میں ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ میرا عمل قبول کرتا ہے یا نہیں۔ اس کے دل میں یہ خوف ہونا چاہیے، بلکہ دعائیں کیا کرے، اے اللہ میں نے یہ عمل کیا ہے، اپنی بارگاہ کے اندر اس عمل کو قبولیت بخش۔ اور بدبخت ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں کا مرتکب ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ امید بھی رکھے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو بخشنے والا ہے، بڑا مہربان رحم کرنے والی ذات ہے، مجھے بھی بخش دے گا۔ جس انسان کے اندر یہ سوچ آ جائے، امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے بدبخت ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ایک تو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، گناہ کے کام کرتا رہے، اور ساتھ ساتھ یہ امید بھی رکھے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو بخشنے والی ذات ہے، مہربان ذات ہے، وہ مجھے بخش دے گا اور مجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ بدبخت ہونے کی علامت ہے۔ تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیے۔ یہ سوچ، یہ نظریہ بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں، جب بھی کسی انسان کے دماغ میں بیٹھ جائیں تو یہ بڑی مشکل سے پھر ہٹتی ہیں، انسان اس کے پیچھے چلتا ہے۔ تو اپنے نظریات، اپنی سوچ کو اچھے کاموں کی طرف لگائیں اور اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھیں، ہر وقت اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھیں۔ لیکن ہمارے اندر
بڑی ایک بیماری یہ پیدا ہو چکی ہے، آج ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں سوائے دکھلاوے اور ریاکاری کے اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں کرتے۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ کوئی انسان دیکھ لے کہ میں کتنا نیک بندہ ہوں، میں کتنا متقی پرہیزگار بندہ ہوں۔ ایک حدیث سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، ان کے اعمال اتنے ہوں گے جس طرح مکہ کے بلند و بالا پہاڑ ہیں، ان کے پاس نیکیوں کی اتنی اس طرح انبار لگے ہوئے ہوں گے، لیکن جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کی کوئی قدر نہیں کرے گا، ان کی نیکیوں کی کوئی قدر نہیں کرے گا، بلکہ ہوا میں ریت کے ذرات کی طرح اڑا دے گا۔ صحابہ اکرام پریشان ہو گئے، اس شخص نے اتنی محنت کی، دنیا کی زندگی میں اتنی نیکیاں کی، پھر اللہ کے سامنے پیش ہوا، نیکیوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے بارے میں ذرا کھل کر بیان کیجئے، وضاحت سے بیان کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی ان لوگوں میں شمار ہو جائے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ نے ان لوگوں کی 3 نشانیاں بتائی، فرمایا اما انہم من اخوانکم ومن جلدتکم یاخذون من اللیل کما تاخذون، پہلی نشانی یہ کہ وہ تمہارے بھائی ہوں گے، وہ مسلمان ہوں گے، ومن جلدتکم تمہارے خاندان سے ہوں گے، یاخذون من اللیل کما تاخذون جس طرح تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر تہجدوں کی نمازیں پڑھتے ہو، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہو، اپنی گناہوں کی معافیاں مانگتے ہو، اس طرح یہ لوگ بھی راتوں کو اٹھ اٹھ کر تہجد کی نمازیں پڑھیں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہوں گے، لیکن اس میں ایک بیماری یہ ہوگی اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، جب یہ لوگ لوگوں کے سامنے ہوں گے، لوگوں کے مجمع میں ہوں گے تو نیکوکار بندے بن جائیں گے، بڑی بڑی نیکیاں کریں گے، لوگوں کے سامنے نیکیاں کریں گے۔ ایک بیماری ان کے اندر یہ ہوگی اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، جب لوگوں سے علیحدہ ہوں گے، علیحدگی میں جائیں گے، خلوت میں جائیں گے تو اپنے دامن کو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے نہ بچا سکیں گے، جب علیحدگی میں جائیں گے تو گناہوں کے مرتکب ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہوں گے۔ معنی یہ کہ ایسے لوگ جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کی کوئی قدر نہیں کرے گا، وجہ صرف ایک وہ ریاکاری، معنی یہ کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا، اگر خوف ہوتا تو وہ علیحدگی میں بھی اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے، اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں سے بچتے، لیکن لوگوں کے مجمع میں لوگوں سے شرمندہ ہونے سے بچنے کے لیے لوگوں کے سامنے نیکیاں کرتے رہے، لیکن علیحدگی میں گئے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ یہی وجہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کل یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پہاڑوں کے برابر اپنی نیکیوں کو لے کر آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کی کوئی قدر نہیں کرے گا۔ وجہ صرف یہی کہ یہ لوگ ریاکاری میں مبتلا ہو جائیں گے، ریاکاری جیسی بیماری ان کے اندر آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علی البلاغ۔